عالمی مالیاتی فنڈ نے رواں مالی سال کا ٹیکس ہدف حاصل نہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ممکنہ ٹیکس شارٹ فال کی صورت میں متبادل پلان کا بھی مطالبہ کیا۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں ڈان نیوز کے رپورٹر طاہر شرانی سے۔ طاہر، ممکنہ طور پر یہ ٹیکس شارٹ فال کی صورت میں جو متبادل پلان ہوگا وہ ہو کیا سکتا ہے؟ دیکھیں، $3 ارب کے قلیل مدت کے قرض پروگرام کے تحت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آئی ایم ایف کو رواں مالی سال کا جو ایف بی آر کا ٹیکس ہدف ہے 9,415 ارب روپے، اس کے حصول میں خدشے کا اظہار کیا گیا ہے، اور آئی ایم ایف نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ممکنہ ٹیکس شارٹ فال کی صورت میں متبادل پلان بنایا جائے۔ متبادل پلان ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انتظامی اور انفورسمنٹ اقدامات کے ذریعے جو ایف بی آر ہے وہ ٹیکس ہدف حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ درآمدات میں کمی سے اور روپیہ مستحکم رہنے سے آئی ایم ایف نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ رواں مالی سال کا جو ٹیکس وصولیوں کا ہدف ہے وہ حاصل ہونے کے امکانات کم ہیں۔ تو اس صورت میں ذرائع وزارت خزانہ کی بھی یہی کہنا ہے کہ درآمدات میں مزید کمی سے جو ٹیکس ہدف ہے وہ پورا کرنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ رواں مالی سال جو درآمدات کا ہدف ہے وہ $58 ارب 70 کروڑ مقرر کیا گیا ہے، لیکن یہ $7 ارب رہنے کا تخمینہ ہے، یعنی تقریباً $5 ارب درآمدات ہدف سے کم ہو سکتی ہیں، جس سے یقیناً جو امپورٹ سٹیج پہ جو ٹیکس ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ ایف بی آر رواں مالی سال کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے گرچہ پر امید ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹ سٹیج پہ ٹیکسز ہیں اس میں دھچکا لگ سکتا ہے اگر امپورٹس مزید کم رہتی ہے۔ جولائی تا اکتوبر کا جو ٹیکس ہدف ہے وہ حاصل کیا جا چکا ہے، لیکن جو آنے والے مہینے ہیں اس میں ٹیکس شارٹ فال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کو ماہانہ بنیادوں پر ٹیکس وصولیوں سے آگاہ کیا جائے گا، جس میں جو امپورٹس ہیں اور ایکسچینج ریٹ ہے اس سے متعلق بھی ڈیٹا آئی ایم ایف کو فراہم کیا جائے گا، کیونکہ ابھی اس وقت مذاکرات جاری ہیں۔ تو کل شیڈول کے مطابق پالیسی سطح مذاکرات کا آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی جانب سے جو مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ سامنے آئے گی۔ بہت شکریہ طاہر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔